بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جماعت دہم میں فیڈرل بورڈ کی اردو کے پیپر میں درخواستیں آتی ہیں، تو آج ہم یہاں سے یہ جو ہمارے پاس بک ہے اردو قواعد و انشاء جماعت نہم اور دہم کے لیے، یہ بالکل لیٹسٹ ہمارے پاس جو ہے ایڈیشن ہے 2024 کا۔ تو اس بک میں سے جتنی بھی یہاں پہ عرضیاں، عرائض، عرضی بھی جو ہے وہ درخواست کو کہتے ہیں، عرضی کی جمع عرائض ہوتا ہے، عرائض نویسی یہاں لکھا ہوا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے درخواست لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی اس بک میں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ زیادہ تر فیڈرل بورڈ کے پیپر میں جو ہے وہ اسی بک میں سے درخواستیں اور کہانیاں، مضامین، یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو وہ اسی بک میں سے آتی ہیں، تو اس لیے اس میں جو دی گئی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں جو درخواستیں کروائی ہیں وہ میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس جو تیار کیے ہوئے تھے وہ کروائی ہیں، اور وہ بھی تمام 3 ٹاپکس میں نے کروائی ہیں، اور وہ تینوں ٹاپک جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کے پاسٹ پیپرز میں سے ہی لے کر میں نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ تو آگے بھی اس کے بعد بھی میں انشاءاللہ اور مزید بھی جو ہے پاسٹ پیپرز میں سے اور لیٹسٹ پیپر تک 2023 میں جو اردو کا پیپر ہوا تھا فیڈرل بورڈ کا اور پنجاب کا، تو وہاں سے دیکھ کر بھی میں آپ کو انشاءاللہ ان کے بھی ریٹن نوٹس تیار کروں گی اور وہ بھی کروا دوں گی۔ تو بہرحال اس بک کی بھی کیونکہ ساری کی ساری بہت اہم ہے اور اس لیے ہمیں یہ پڑھ لینی چاہیے، تو یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے عرائض نویسی یعنی کہ درخواست لکھنا۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے کون سے نکات جو ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے۔ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوشت گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، عرضی یعنی کہ درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، نئی سطر یعنی کہ نئی لائن سے، ٹھیک ہے، انگلش میں لائن اور اردو میں سطر کہتے ہیں، تو نئی لائن سے، نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرضداشت یعنی درخواست لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، درخواست کے خاتمے پر عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی، اس طرح کے الفاظ وغیرہ لکھ کر درخواست کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، چوتھا کون سا نقطہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، وہ ہے درخواست کے نیچے العارض، عرضے یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا چاہیے۔ تو زیادہ تر کیونکہ ہم اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پتہ وغیرہ نہیں لکھنا ہوتا، اور العارض کو ہی جو ہے وہ عام طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی درخواست ہمارے پاس ہے ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی کی درخواست۔ اچھا، یہاں پہ اس کتاب میں جو آپ کو یہ دیا ہوا ہے نا پیٹرن یعنی کہ خاکہ، درخواست کا خاکہ، تو یہ والا اب نہیں فالو کیا جاتا، یہ والا اب نہیں ہے۔ بے شک یہ لیٹسٹ بک ہے، لیٹسٹ ایڈیشن 2024 کی یہ میرے پاس بک ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جو یہ خاکہ دیا گیا ہے آپ نے اسے فالو نہیں کرنا، بلکہ اس سے پہلے میں نے جو ہینڈ ریٹن نوٹس کی ایک ویڈیو بنا کر درخواست پر مبنی جو ویڈیو تھی وہ اپلوڈ کی ہے، تو وہاں سے آپ نے خاکہ دیکھنا ہے اور اس خاکے کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسی طرح لکھیں گے کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اچھا، جناب اور صاحب دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے، چاہے آپ اس طرح لکھ دیں بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، پھر آگے کوما آپ نے لگانا ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول یا جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسکول اپنے شہر کا نام نہیں لکھنا بلکہ الف بے جیم لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عنوان یا موضوع میں سے کوئی ایک ہیڈنگ دینی ہوگی پہلے، اور ہم زیادہ تر عنوان لکھتے ہیں لیکن عنوان یا موضوع ایک ہی بات ہے، کچھ بھی آپ لکھ دیں۔ جیسے یہاں پہ موضوع لکھا ہوا ہے تو آپ نے دوسری سطر پر موضوع کی ہیڈنگ دے دینی ہے، اور اس کے آگے پھر جو ہے رابطہ کی علامت لگا کے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے رخصت برائے ضروری کام، یعنی کہ کوئی ضروری کام ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو رخصت یعنی کہ چھٹی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے، اور یہ سارا دائیں جانب سے آپ جو ہے وہ شروع کریں گے، یہ خاکہ جتنا بھی ہے نا یہ سارا دائیں جانب پہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب عالی بھی آپ نے دائیں جانب پہ لکھنا ہے، اس کے لیے آپ پہلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا خاکے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیے تو جو درخواست کے اندر نفس مضمون ہے وہ کیا ہوگا، گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کے باعث اسکول میں حاضر نہیں ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گی، لہٰذا ملتمس ہوں،
یعنی کہ درخواست کرتا ہوں یا درخواست کرتی ہوں کہ آج مورخہ، اور مورخہ کے آگے جو تاریخ اس دن کی ہوگی بالکل آپ نے وہی جس دن آپ لکھ رہے ہو، چاہے کسی کوئی کلاس میں اسکول میں آپ کو جماعت میں کوئی جائزہ دیا جا رہا ہے، یا کوئی پیپر اسکول کے چل رہے ہیں، یا پھر کوئی فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آپ کو درخواست ملی ہے، تو وہاں پہ تو آپ نے جس دن آپ یہ درخواست لکھ رہے ہو نا اسی دن کی آپ نے جو ہے وہ تاریخ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آج 11 اکتوبر ہے، تو یہاں پہ میں کیا کہوں گی کہ مورخہ 11 اکتوبر 2024 صرف ایک دن کی رخصت مرحمت فرما کر نوازیں، یعنی رخصت عطا فرمائیں لکھ دیں۔ پھر آگے ختمہ کے بعد عین نوازش ہوگی، آپ نے اسی لائن پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو نچلی لائن میں لکھا کرتے تھے نا، تو اب ایسا نہیں ہے، یہ والی چیز جو ہے یہاں پہ صحیح لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ عین نوازش ہوگی، آپ نے ساتھ ہی آگے کنٹینیوسلی لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف یعنی کہ نیچے یہ جو ہے وہ اینڈنگ پیٹرن لکھنا ہوگا، الارس آپ کا شاگرد یا آپ کی شاگرد، اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے دال ڈال زال، نام نہیں لکھنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو نام لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دال ڈال زال لکھ دیں، یا حمزہ چھوٹیے بڑیے لکھ دیں، اور اس کے بعد جماعت لکھ دیں تو ٹھیک ہے، نہ لکھیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ اور جو آپ نے الارس کے نیچے لکھا ہوگا نا، آپ کا شاگرد یا آپ کی شاگرد، اس کی سیدھ میں رائٹ سائڈ پر یعنی کہ دائیں جانب اوپر کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے وہاں نیچے آپ نے جو ہے وہ تاریخ دوبارہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گئی ہماری ضروری کام کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 2 درخواست ہے، بیماری کی درخواست، تو اس کا بھی وہی اوپر والا خاکہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ پھر اس کا موضوع جو ہے وہ آپ نے سوال میں دیے گئے عنوان کے مطابق آپ لکھیں گے، یعنی کہ موضوع ہے درخواست برائے رخصت بیماری۔ پھر جناب عالی، اور اس کے آگے لازمی آپ نے ندائیہ کا جو ہے ندائیہ کی علامت لگانی ہے۔ پھر ہے گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے، رات بھر بخار میں بھنتا رہا ہوں، یعنی رات بھر مجھے شدید بخار رہا ہے، اس وقت ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لہٰذا آج اور کل صرف 2 دن کی رخصت منظور فرما کر نوازیں، یعنی 2 دن کی رخصت یا چھٹی عنایت فرمائیں، کرم ہوگا یا عین نوازش ہوگی، عین نوازش ہی ہوگی ہی لکھ دیا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح جو ہے وہ بائیں طرف الارز اور آپ کا شاگرد، اور آپ کا شاگرد کی سیدھ میں رائٹ سائڈ پر اوپر کے پیٹرن کی سیدھ میں آپ نے تاریخ لکھنی ہوگی، اور یہاں پر آپ کا شاگرد کے نیچے پھر آپ نے اسی طرح دال ڈال زال یا پھر حمزہ چھوٹیے بڑی ہے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنی کافی ہیں، یہ 2 درخواستیں کروائی ہیں، تو ان چیزوں کو فالو کریے گا۔ پھر انشاءاللہ اس بک میں دی گئی باقی بھی آپ کو ساتھ ساتھ کروا دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔